علماء آئیں، اسٹیج سجے، لوگ تماشا دیکھیں اور چلے جائیں، کیا یہی حاصل ہے ہماری زندگی کا؟ اس لیے میں نے اکثر جلسے اور اسٹیجوں پر جانے سے اپنے آپ کو روک لیا. کچھ حاصل نہیں. لوگ نعرے بڑے لگاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، کوئی اس کا حاصل نہیں. میرے عزیزو، آج میں اپنا درد تمہارے سامنے یہ رکھتا ہوں. تاریخ کے اوراق کو میں پلٹ رہا تھا، کچھ صحابہ اکرام کی باتیں مجھے آنکھیں نم کر گئیں. اللہ اکبر. ایک صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں. بلکہ پہلے ایک صحابی حضور کے پاس آئے، حضرت سعد. کہا حضور جوان ہو گیا ہوں، شادی کرنا ہے لیکن کوئی دیتا نہیں ہے، میری صورت اتنی اچھی نہیں ہے، کالا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں دے گا تجھے؟ تو میرا غلام جو ہے میں تیری شادی کراؤں گا، میں اپنے طریقے سے تیری شادی کراؤں گا. سنو، غریب بھی تھے صحابی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں لکھ کر کے، عمر بن وہب ثقفی انصاری صحابی تھے ایک مدینے کے. ان کی اکلوتی بیٹی سب سے حسین و جمیل خوبصورت لڑکی حضور کی صحابیہ میں. کہا جا عمر بن وہب ثقفی اس کے گھر جا اور کہے کہ میں نے پیغام بھیجا ہے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتے ہیں. یہ گئے. حضرت سعد جوان تھے، ہو سکتا ہے شکل سے تھوڑے کالے ہوں. جب گھر پہنچے حضرت عمر بن وہب ثقفی جو نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے آئے. سنا ہے آپ کی بیٹی ہے اور حضور نے آپ کی بیٹی میرے سے نکاح میں دینے کا حکم فرمایا. کہا تیرے ساتھ نکاح؟ دونوں میاں بیوی جو حضرت عمر بن وہب ثقفی کی عورت تھی انہوں نے بھی دیکھا اس کے ساتھ ہماری جو ماں مہجبین ہے، خوبصورت لڑکی ہے، دوشیزہ ہے، اسے دے دیا جائے. انکار نہیں کیا. کہا کہ سعد جاؤ، میں خود رسول اللہ سے آ کر بات کر لوں گا، میں حضور کے پاس آ جاؤں گا اور میں بات کر لیتا ہوں، بات کو میں حضور سے ہی سمجھ لوں گا. تو کہا ٹھیک ہے. حضرت سعد کو چلے آئے. نکل رہے تھے، ان کی جوان بیٹی گھر میں سے سن رہی تھی. باہر دوڑتی ہوئی آئی، اپنے باپ سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا حضور کا کوئی پیغام لے کر کے، اللہ کے نبی کی کوئی بات لے کر کے آئے؟ کہا ہاں بیٹی وہ تو تیرے نکاح کی بات، لیکن لڑکا اتنا کوئی خاص شکل کا نہیں دکھا. جوان بچی سیکھنا چاہیے ہماری قوم میں. کہتی ہے میرے والد، میرے باپ، آپ نے اس کی شکل دیکھی، یہ نہیں دیکھا بھیجا کون تھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا اللہ کے رسول نے بھیجا. آپ اس نوجوان کی بات کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بدصورت اگر رسول نے بھیجا ہو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں. اس سے بھی زیادہ بدصورت ہو، اللہ کے نبی نے بھیجا ہو تو ہماری ساری خواہشیں قربان ہیں اس نبی کے حکم کے بعد. تو یہ پکار رہی تھی بچی نوجوان، لیکن حضرت سعد سن نہیں سکے. ان کو بلایا جا رہا تھا واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ بات کر لیتے ہیں، وہ سن نہیں سکے. آ گئے تھے حضور کے پاس. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں تھے. پوچھا سعد کیا ہوا؟ کہا حضور انہوں نے تو منع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قاصد کو عمر بن وہب نے منع کیا. ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ حضرت عمر بن وہب دوڑتے ہوئے پیچھے سے آئے. ان کی اہلیہ بھی تھی، دوڑتے ہوئے آئے ہانپتے کانپتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال میں دیکھا تو حضور کے کچھ کہنے سے پہلے بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جرات اور گستاخی معاف، میں نے ہرگز اسے منع نہیں کیا، میں تو صرف تسلی کے لیے آپ کے دربار میں آنا چاہتا تھا. آقا مجھے معاف فرمائیں، میری بیٹی راضی ہے اور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ان کا عذر قبول کر لیا. عذر قبول کیا. اس کے بعد اسی محفل میں بغیر کسی یعنی بڑے لمبے چوڑے خرچ کے اللہ کے نبی نے نکاح فرما دیا. اسی محفل میں نکاح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری یہ دلہن ہے، جا پہلے گھر تو سجا کر کیا، گھر پر جا کچھ سامان وامان تو خرید لے. حضرت عثمان غنی نے ان کو کچھ پیسے دیے گھر کے سامان لانے کے لیے. حضرت سعد کالے رنگت والے تھے اور سارے مدینے میں ان کو لوگ پہچانتے تھے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو پسند فرمایا کرتے تھے اپنے سفر میں.
حضرت سعد نکلے ہیں بازار میں سامان خریدنے کے لیے. کس چیز کا سامان خریدنا ہے؟ اپنا نیا نویلا گھر سجانے کے لیے، یعنی دلہن کو لے جانا ہے. ابھی انہوں نے دیکھا نہیں دلہن کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے جانثار صحابی جیسی بازار میں تھے، اچانک اعلان سننے میں آیا، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الجہاد فی سبیل اللہ الی مرضات اللہ تعالی. ایک کسی اعلان کرنے والے نے یہ کہا، اے مسلمانوں، اچانک کافروں کی طرف سے حملہ ہوا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد میں نکلو. یہ حضرت سعد جو اپنے شادی کا سامان خریدنے گئے تھے، بازار ہی میں سے سارا سامان چھوڑ دیا، تلواریں خریدی، جنگ کا سامان خریدا، ایک گھوڑا خریدا. ان کے پاس کبھی گھوڑا بھی نہیں تھا، کبھی تلوار نہیں تھی. کہا کہ مزے سے آج میں جنگ کے پورے سامان لے لیتا ہوں. خود لے لیا، لوہے کے جو کپڑے ہوتے ہیں. اتنے پیسے تھے ان کے پاس کہ گھر کا ایک چمچ بھی نہیں خریدا، پورے جنگ کے سامان خریدے، بچایا بھی نہیں. یہ سوچ کر کے آؤں کہ نہیں آؤں معلوم نہیں. لے لیے. گھوڑا بھی بہت اچھی نسل کا. ان کا شوق تھا کہ مجاہدین کی صف میں میں بھی اچھے گھوڑے پر بیٹھوں. گھوڑا لیا، لوہے کی زرہ پہنی، تلوار اٹھائی اور اپنے سر پر جو خود ہوتا تھا لوہے کی ٹوپی پہن کر کے جہاد میں آ گئے. اور جب یہاں پر جنگ گھماسان کی شروع تھی، کوئی انہیں پہچان نہیں سکا کون ہے. صحابہ اکرام کی صفوں میں تھے اور لڑتے ہوئے اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ یہ جہاد میں مصروف ہے، انہیں آس پاس کی پرواہ نہیں. صحابہ حضور سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون بطل جلیل ہے، یہ کون بہادر ہے ہمارے درمیان آیا ہے، اسے آس پاس کی پرواہ ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. مسکراتے ہوئے کچھ نہیں فرمایا. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر صحابہ نے پوچھا کہ یہ صفیں چیرتا ہوا جا رہا ہے، میرے آقا یہ ہے کون؟ حضور نے فرمایا وہ دولہا ہے. اتنا ہی فرمایا، وہ دولہا ہے. صحابہ نے فرمایا شاید میدان جہاد کا دولہا ہے. میدان جہاد کا دولہا، کسی کو لقب مل جائے یہی بڑی بات ہے. صحابہ اس کو دیکھتے رہ گئے. حضرت سعد لڑتے لڑتے کفار و مشرکین کے نرغے میں ایسے پھنسے کہ کافروں نے انہیں گھرا کر کے قتل کر دیا، شہید کر دیا. اس میدان میں ان کا لاشا پڑا ہوا تھا. جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں تو صحابہ کرام اب بھی نہیں پہچان رہے تھے، کیونکہ ان کو سادے لباس میں لوگوں نے دیکھا تھا، کبھی یہ قیمتی لباس جنگ کا انہوں نے پہنا ہی نہیں تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب لاش کے آئے، ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ نہیں جانتے یہ سعد ہے جو آج ہی میں نے اس کا نکاح عمر بن وہب کی لڑکی سے کیا تھا. آج ہی یہ آیا. اس کو تو پیسے دیے تھے اپنے گھر کا سامان لانے کے لیے، لیکن یہ تو جنت کا سامان خرید کر لایا اور اللہ کی طرف چل پڑا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لباس اتارا، ان پر نماز جنازہ ادا کی اور ان کا سارا سامان جو پہنے تھے وہ ان کی دلہن کو دے دیا. کہا کہ یہ اس کی وارث تو ہی ہے، باقی اس کا کوئی نہیں تھا یہاں پر، لیکن تیرے سے میں نے آج اس کا نکاح کر دیا تھا، لہٰذا تو اب بیوہ اس کی ہے، اس اعتبار سے اس کی وراثت تو پائے گی. ایک صحابی نہیں اس طرح کے، میں نے صرف ایک چھیڑا آپ کے درمیان. ان کی جوانی، ان کا عیش، ان کی عشرت، ان کی خواہشیں صرف میرے آقا کی محبت پر قربان تھی. یہی کام تو حضرت حنظلہ نے کیا تھا. آج ہی نکاح ہوا ہے، اپنی دلہن کو لے کر گھر پہ آئے ہیں، رات گزار رہے ہیں، شب زفاف، پہلی رات، سہاگ رات. رات کے وقت انہوں نے بھی اعلان سنا اور اپنی بیوی کے ساتھ وہیں سے اٹھ گئے. کہا میری رفیق حیات میں جاتا ہوں، میرے آقا کا بلاوا آیا ہے، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ. اگر تو چاہتی ہے تو طلاق لے لے، کیونکہ میں جہاد میں جا رہا ہوں، اور اگر چاہتی ہے تو اللہ کی مرضی پر صبر کر. تو وہ خاتون نیک شیار عورت یوں نہیں ماتھا پیٹنا، رونا، چلانا کرتی رہی. کہا اے میرے سرتاج جائیے آپ، اللہ حافظ. اگر آپ صحیح سلامت لوٹ کر کے آئیں تب میں فخر کروں گی کہ غازی کی بیوی ہوں.
اور اگر آپ نہیں لوٹے، اللہ کی مرضی اسی میں رہی، تب بھی میں فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہوں۔ آپ جاؤ، اللہ حافظ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں آئے، یہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی لاش غائب ہو گئی تھی، کہیں لاش نہیں مل رہی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا حنظلہ کو ہم نے شہید ہوتے دیکھا لیکن لاش کہیں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا، جاؤ میدان کے اس کنارے پر حنظلہ کی لاش ہوگی۔ صحابہ اٹھا کر کے لائے تو دیکھا ان کے جسم پر پانی کے قطرات تھے، جیسے کوئی غسل دیا ہو۔ میدان جہاد میں دھول سے اٹا ہوا چہرہ ہوتا ہے، لیکن انہیں غسل دیا گیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو پورا نہا کر کے سویا ہے۔ حضور نے فرمایا، اس کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا تھا اور غسل دیا، اور غسل دے کر کے دوبارہ میدان میں رکھا۔ پوچھا، شہید کے لیے تو غسل ہے نہیں؟ شہید جب انتقال کر جاتا ہے تو انہی کپڑوں میں اسے دفن کیا جائے گا، نہیں غسل دیا جاتا۔ یہ شہید کا مقام و مرتبہ تو دیکھیں آپ، جو اللہ کی راہ میں انتقال کر جاتا ہے اسے نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے، انہی کپڑوں میں، کیونکہ غسل اور کفن ہم جیسوں کے لیے ہے کہ موت آتے ہی ہم ناپاک ہوتے ہیں، لیکن شہید جو ہے اپنی موت کے بعد پاک ہو جاتا ہے، پھر اسے مزید غسل کی ضرورت نہیں۔ یہ تو حدیث پاک میں اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی۔ حنظلہ کو پھر غسل کیوں دیا گیا جب شہید کے لیے غسل ہے نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو، معلوم ہوگا یہ جو صحابہ فرشتوں نے غسل دیا یہ موت کا غسل نہیں، یہ جنابت کا غسل ہے۔ حنظلہ پر غسل واجب ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے غسل بھی نہیں کیا کہ حضور آگے نہ چلے جائیں، میں چھوٹ نہ جاؤں، اس لیے وہ اسی حالت میں دوڑتے ہوئے چلے آئے تھے۔ یہ صحابہ کا جو جوش تھا، جو قربانیاں تھیں، اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکل رہے ہیں، ایک گھر میں سے جھگڑے کی آواز آ رہی ہے، باپ اور بیٹا جھگڑ رہے ہیں۔ کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح بدر کے لیے جانے والے ہیں، باپ اور بیٹا مدینے میں لڑ رہے ہیں۔ کس بات پر؟ باپ کہتا ہے بیٹے کو کہ گھر سنبھالنے کے لیے تو یہاں رہنا ضروری ہے، میں جاؤں گا، اور بیٹا کہتا ہے نہیں، آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ یہاں رہیں، میں جاؤں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں جاتا ہوں، آپ گھر سنبھالیں۔ دونوں کسی حالت میں تیار نہیں رہنے کو۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ 5 منٹ کا وقت مسجد میں دینا ہمارے لیے بھاری پڑتا ہے، وہ میرے آقا کے ساتھ جانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پھر دونوں میں یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، چلو جس کا نام نکل جائے وہ حضور کے ساتھ جائے گا۔ تو دونوں نے قرآن اندازی کی، تو بیٹے کا نام نکلا، ان کا نام بھی حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، خسیمہ، یہ بھی جہاد میں شریک ہوئے بدر میں، اور بدر کے شہیدوں میں ان کا بھی نام ہے۔ گئے اور واپس نہیں آئے۔ کتنے ایسے مثالیں میں تمہارے پاس رکھوں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وہ خاتون ہیں عرب کی، یہ شعر و شاعری کرتی تھیں پہلے، اور ان کے شاعری میں ایسا دم تھا، خاص طور پر مرثیے کے شعر لکھتی تھی۔ مرثیہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے یاد کر کر کے عرب میں قاعدہ تھا، جیسے شیعہ لوگ روتے رہتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، رلانے والے اشعار بولتے ہیں، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ عرب میں یہ ایک رواج تھا، روایت تھی پہلے کہ مرے ہوئے لوگوں کی مرثیہ پڑھتے تھے۔ اور یہ خنسہ نام کی جو خاتون ہے، اس کے بھائی کا ایک بار انتقال ہوا تھا، تو اس نے اپنے بھائی کے غم میں جو اشعار لکھے تھے 1 سال تک عرب والوں کو رلایا تھا۔ پورے لوگ جمع ہوتے تھے، بھائی اس کا مرا ہے، لیکن اشعار ایسے بولتی تھی کہ لوگوں کو رونا آ جائے۔ اتنا 1 سال تک مرثیہ پڑھا تھا خنسہ نے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں ایمان لائیں۔ اب دیکھو کیفیت کیسی بدلی ہے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، یہی خنسہ اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر کے آتی ہیں، کہتی ہیں میں ان کو تیار کی ہوں اللہ کی راہ میں بھیجنے کے لیے۔ وہ سارے جوان 4 بیٹے جن کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں، 20 سال سے کم نہیں، یہ سب کڑیل جوان، چاروں کو بھیجتی ہیں۔
جاؤ اللہ کے نام پر. ہے کوئی ہم میں سے یہ ماں جو دین سیکھنے کے لیے بھیجے؟ میں تو جہاد کے لیے کہاں بلا رہا ہوں، میں کب تلوار پکڑنے کے لیے بلا رہا ہوں. آج ہمارے گھروں میں بیڑیاں ڈال کر کے رکھے ہیں ماں باپ، اور پھر سارا وقت اگر ہے، سارا مال اگر ہے تو دنیا حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دنیا 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 اس قدر حاصل کیا کہ باپ کا جنازہ لاوارث پڑا رہتا ہے، بیٹے کو پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم. یہی تم نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، یہی تم نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ تمہارا بیٹا مرنے کے بعد چھونے سے بھی ڈرتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، ابا کا انتقال ہوا اور گھر میں ڈر لگ رہا ہے، ماں ہماری مر گئی جس گھر میں ڈر لگنے لگا ہے. تف ہے، لعنت ہے ایسی اولاد پر. اپنے باپ کے لاشے کو وہ آتما سمجھ رہا ہے، بھوت سمجھ رہا ہے. اپنی ماں کے لاش کو وہ بری روح سمجھ رہا ہے، ڈر کر کے تعویذ لینے آ رہا ہے. جب سے ماں کا انتقال ہوا ہے گھر میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آتما آ رہی ہے، بھوت آ رہی ہے. یہی تو تمہاری تعلیم کا اثر ہے. تمہارے جاتے ہی اس نے دماغ میں ایسا گڑھ لیا کہ تم ناپاک تھے. مگر جس نے حافظ قرآن بنایا تھا اپنے اولاد کو، الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے باپ کو غسل دیتا ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے باپ کو کفن بھی دیتا ہے، وہ خود جنازہ اٹھا کر لا کر نماز جنازہ خود پڑھاتا ہے، اور پھر باپ کو قبر میں بھی اتارتا ہے. پھر اتنے ہی پر نہیں، باپ کی مٹی ہونے کے بعد گاہے بگاہے قرآن پڑھتا ہے اور اپنے باپ کو ایصال ثواب کرتا ہے. وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے. قیامت کے دن یہی تو بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا کہ سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی. اہل محشر پوچھیں گے یہ لوگ ہیں کون؟ نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں. فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، یہ نہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء، نہ صالحین، یہ تو محض ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. ان کا بیٹا اچھا کلام پڑھتا تھا، اپنے بیٹے کو انہوں نے بنایا تھا، اس لیے اللہ نے آج انہیں تاج پہنایا. آج تو لوگوں کو یہ چاہیے ہی نہیں. ہم کیوں بنائیں اپنے بیٹے کو؟ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا؟ مولوی بنائیں گے تو دین کی طرف لائیں تو سب کے دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مولوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چندے کی ایک بک لے گا اور گلی گلی گھومے گا. تم نے تو صرف وہی دیکھا ہے، تمہاری نظروں میں صرف وہی ایک شکل ہے. عالم کی حقیقی شکل تو دیکھنے کو ملی ہی کہاں ہے. عالم کی حقیقی شکل یہ ہے کہ عالم جس طرح سے تمہاری بیماریوں کا طبیب ہوتا ہے، روحانی بیماریاں لگیں تب بھی وہ طبیب ہے، جسمانی بیماریاں لگے تب بھی وہ تمہارا طبیب ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایک قائد بنا کر تمہارے درمیان رکھتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں، میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، کم پڑھا لکھا آدمی ہوں. میں علماء کی فضیلت میں بات کر رہا ہوں، با عمل علماء کی بات کر رہا ہوں، با عمل حفاظ قرآن کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیزو، آؤ حضرت ابو سلمہ کے بارے میں بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ابو سلمہ ام سلمہ، دونوں شوہر بیوی، بیٹے کا نام سلمہ. یہ دونوں مکہ میں رہتے تھے. دونوں کے خاندان ان کے دشمن تھے کیونکہ دونوں مسلمان ہوئے. ام سلمہ کا خاندان بنو مغیرہ، وہ بھی تانا مارتے تھے کہ تم اسلام کیوں لائے، محمد کو چھوڑو. ابو سلمہ کے گھر والے بھی دونوں تنگ آ کر کے ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو سلمہ کے گھر آئے یہ لوگ، ام سلمہ کے گھر، عورت کے گھر والے آ کر کے کہا ہم اپنی بیٹی واپس لے جا رہے ہیں، تیرے گھر میں نہیں رکھیں گے. لے آئے، بچے کو بھی لے آئے، بیٹی اور نواسہ لے کر کے بنو مغیرہ آ گئے. حضرت ابو سلمہ کے گھر والے آئے، کہا کہ تم اپنی بیٹی لے جاؤ لیکن یہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ہمیں دے دو، یہ ہمارا ہے، ہمارے خاندان کا ہے. توجہ چاہوں گا، دونوں خاندانوں میں لڑائی ہوئی. چھوٹا سا بچہ ہے 1 سال کا، بیوی کے گھر والے چھوڑنے کو تیار نہیں، شوہر کے گھر والے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. کھینچم تانی ہو رہی تھی تو بچے کے دونوں ہاتھ الگ ہو گئے. دونوں خاندان والوں نے اس بچے کے ہاتھ ایسے کھینچے کہ وہ بچے کا ایک ہاتھ اس طرف ٹوٹا، دوسرا ہاتھ اس طرف ٹوٹا. یہ ام سلمہ اور ابو سلمہ نے اپنے بچے کی موت دیکھی صرف اس بنیاد پر کہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے. تھے، دونوں کے خاندان راضی نہیں تھے. انہوں نے جو قربانیاں دیں اس کے بعد
حضرت ابو سلمہ کو بھی مار دیا گیا، قتل کیا گیا۔ ام سلمہ اتنی دکھوں کی اور اتنی پریشانیوں کی کے بوجھ کو اٹھائی ہوئی تھیں کہ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے ہم۔ جس کا بچہ اس کے سامنے ہاتھ توڑے گئے ہوں، جس کو وطن سے باہر کیا گیا ہو، جس کے شوہر کو مارا گیا ہو، لیکن ام سلمہ کی قسمت بھی جاگی۔ جب وہ ہمیشہ روتی بیٹھتی تھیں تو میرے آقا نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، وہ ہماری ماں بن گئی، ام المومنین۔ یہ ام سلمہ، حضرت ابو سلمہ، ان کی قربانیاں میں کیا بتاؤں، یہ صحابہ ہیں۔ ایک اور صحابی کی بات دیکھیں، حضرت ابن اسیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنگ احد میں 2 صحابہ، کل جنگ ہونے والی ہے، آج دعا کر رہے ہیں۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد عرض کروں گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش، دونوں صحابہ دعا کر رہے ہیں۔ کیسی دعائیں ہوتی تھیں ان کی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، اے اللہ، کل کا جو دن آنے والا ہے احد میں، میری تیری بارگاہ میں یہ تمنا ہے کہ میرا مقابلہ ایک ایسے کڑیل پہلوان سے ہو، ہٹے کٹے پہلوان سے ہو کہ میں اس کے ساتھ لڑنے میں مجھے مزہ آ جائے، بڑے پہلوان کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ یہ حضرت سعد کی دعا تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن جہش یہ دعا کرتے، اے اللہ، کل جب مقابلہ ہو تو میں تیری محبت میں لڑتا جاؤں، ایسا لڑوں کہ کفار اگر مجھے مار دیں تو میری ناک کاٹ دیں، میرے کان کاٹ دیں، میرے دانت توڑ دیں، میری انگلیاں پھوڑ دیں، اور میں بکھرا ہوا پڑا رہوں اور تو مجھے پوچھے عبداللہ بن جہش یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو میں فخر سے کہوں مولا یہ سب میں نے تیرے لیے کیا۔ دعا کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا ہو جائے۔ خواہشیں کیسی کیسی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن احد کا موقع ہے، سارے صحابہ وہاں پر مصروف تھے، دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک بہت بڑے پہلوان کے مقابلے میں آئے، اور پہلوانی ان کی اتنے دیر تک چلی کہ شام ہو گئی تھی، تھک گئے تھے۔ کہا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے، میرے مولا نے سن لی، اتنا کڑیل پہلوان میرے سامنے بھیجا اور اسے مارا بھی انہوں نے۔ اس کے بعد جہاد کے خاتمے کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، میں چلتے ہوئے میدان میں آ رہا تھا تو دیکھا میرے بہت قریبی دوست، دونوں کی بہت دوستی تھی، عبداللہ بن جہش کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور ان کے جسم سے ساری چیزیں کاٹ لی گئی تھی، ناک کاٹ لی گئی تھی، کان کاٹے گئے تھے، ان کی آنکھیں پھوڑ کر کے پتلیاں باہر کی گئی تھی، ان کے دانت توڑے گئے تھے، انگلیاں الگ، پوری 10 انگلیاں۔ یہ ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے، تو ایک کافر نے حضرت عبداللہ بن جہش کے پورے اعضاء کو ایک رسی میں پیرو کر کے ہار بنایا تھا۔ ان کان، ناک اور یہ انگلیاں، یہ سب اعضاء کو کاٹ کر کے اس نے ایک رسی میں سوئی سے پیرو کر کے ہار بنایا تھا، اور اچھل کر دکھا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی لاش سارے اعضاء کے کٹے ہوئے پڑی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کیا کہتے ہیں سنیے، ایک رات پہلے ان دونوں نے دعا کی تھی، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہتے ہیں، اے عبداللہ، تیری دعا تو میری دعا سے اچھی تھی، تیری دعا تو میری دعا سے اچھی تھی، میں تو بڑے پہلوان سے لڑنے کی دعا کیا تھا، اللہ نے وہ مجھے دے دیا، لیکن تو جو دعا کر رہا تھا وہ تو ایک نرالی دعا تھی، انوکھی تھی۔ میرے عزیزو، اتنا سب کر جانے کے بعد ان صحابہ کی زبان پر شکوہ اور شکایت کا لفظ نہیں تھا، کبھی نہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خندق سے ہم لوٹ رہے تھے، حضرت سعد ابن معاذ کی یہ رگ کٹ گئی تھی ہاتھ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پورا خون آتا ان کے خون سے، اور یہ سب صحابہ زخمی تھے، نکل کر کے آ رہے ہیں مدینے سے، جنگ خندق سے، ابھی بیچ راستے میں تھے، مدینہ پہنچے نہیں۔ جبرائیل امین آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ دوسرے جہاد میں یہیں سے چلے۔ حضور فرماتے ہیں، ابھی تو ایک جہاد سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں اور مدینہ پہنچے بھی نہیں، انہوں نے کپڑے بھی نہیں تبدیل کیے، ان کے زخم ابھی ٹھنڈے بھی نہیں۔ جبرائیل، کیا یہ مدینے جائیں بعد میں چلیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی منشا یہی ہے کہ آپ یہاں سے نکلے ہیں۔ حضور نے ابھی صحابہ سے کہا نہیں تھا، حضور کو خود یہ بات کی تکلیف تھی کہ میرے صحابہ نہت تھے،
جو لڑ کر زخمی ہو کر آئے ہوئے ہیں، انہیں تھوڑا تو راحت دینی چاہیے۔ پھر حضور پوچھنے کے لیے مشورے کے طور پر صحابہ کی طرف پلٹتے، جبرائیل آئے ہیں، کہہ رہے ہیں یہاں سے جہاد کے لیے جانا ہے، منڈیاں لٹک گئی۔ کہا کہ ابھی تو آ رہے ہیں آپ، کیا اس طرح کے حکم نافذ کرتے رہتے ہیں بار بار؟ آدھا گھنٹہ زیادہ ہو جائے تو ہمارے سارے لوگ جس طرح پریشان ہوتے ہیں، یہ کتنا اوور کیا جا رہا ہے۔ وہ صحابہ جہاد سے آئے تھے، ہاں کھیل کود کے نہیں، جہاد سے آئے تھے۔ بیچ راستے میں حضور نے پوچھا، جبرائیل آئے تھے، صحابہ کہتے ہیں چلیں یا رسول اللہ، دیر کس بات کی، یہیں سے چلتے ہیں۔ انہی کپڑوں میں انہی زخموں کے ساتھ پھر چل پڑے۔ میرے عزیزو، یہ ساری قربانیوں کو اکثر جو بھلا دیا گیا، آج پوری طور پر ہم پیٹھ کے پیچھے ڈال چکے ہیں۔ آرام سے جینا، آرام سے کھانا، آرام سے سونا، جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں یہ درس دیا تھا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج یہی ہماری کیفیت ہے۔ ہماری راتیں اگر بیدار ہیں تو کس بات پر؟ غیبت کے لیے، لوگوں کی برائیاں گنانے کے لیے۔ ہمارے جو محفلیں آج قائم ہیں اس بنیاد پر کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کی پناہ آج مسلمان نوجوان جن کے ہاتھوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام دیا تھا، قرآن، اللہ کا مقدس کلام دیا تھا، ان ہاتھوں میں آج کیا چیزیں آ گئیں؟ تاش کے پتے آئے ہیں، ان ہاتھوں میں آج شراب کی بوتلیں آئیں، ان پاکیزہ ہاتھوں میں آج جن کو میرے آقا نے کلام اللہ تھمایا تھا، اے لوگوں میں جا رہا ہوں اس کو پکڑے رہو، اس کو پھینک دیا اور بہت کچھ اٹھا لیا۔ ہمارے ہاتھوں میں آج کھیل کود کے سارے ذریعے اور آلے ہیں، اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ رب کا کلام نہیں ہے۔ کیا یہ میں بات صحیح نہیں کہتا؟ کیا یہ ہماری زندگی کی حقیقت نہیں ہے؟ اپنے دل سے پوچھو کہ اگر میں لفاظی کر رہا ہوں یا ایسی ہی الفاظ میں کھیل رہا ہوں تو تمہارا دل جواب دے گا، تمہارا ضمیر خود بولے گا کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ میرے عزیزو، آج جو حالات ہمارے دنیا میں بنائے گئے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں پوری طور پر تہس نہس کر دیا جائے، کسی بھی طرح سے آباد نہ ہو، اور پھر بھی ہم عیش کی زندگی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اور شاعر نے بہت اچھے انداز میں ہم کو یہ درس دیا تھا، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آج تم سونے کو بہت پسند کرتے ہو، اور اس ٹائم پہ سونا جب پوری دنیا کام پہ لگی ہو، اس وقت جاگنا جب پوری دنیا سو رہی ہو۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے آج، یہ مسلمانوں کے آج طریقے ہیں۔ ہمارے گلی کوچے، ہمارے محلے پوری رات جاگ رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ کچھ نہیں، آپس کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، صبح تک کیرم بورڈ پر صبح ہو جاتی ہے، لوڈو پر، چیس پر صبح ہو جاتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تراویح کے لیے 1 گھنٹہ نہیں قربان ہوتا۔ یہ ہماری زندگیاں ہیں۔ پھر تم مدد مانگو گے اللہ سے کہ اے اللہ ہمارے لیے مدد نازل فرما۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہماری زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آخری بات کی طرف چلتا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح کی اذیت سے گزرنا پڑا تھا مکہ مکرمہ میں، اس کا ایک بوند بھی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں برداشت کیا۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا، ابھی 2 دن پہلے کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا، کتنی محنت کرتے ہو، کیا ضرورت ہے اتنی دیر تک؟ مجھے شرم سی آنے لگی۔ لوگوں نے میرے بارے میں کہا کہ میں زیادہ محنت کر رہا ہوں، یا میں پڑھا رہا ہوں، یا میں بیان کر رہا ہوں۔ تنہائی میں مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ لوگ اس کو زیادہ سمجھ گئے۔ ہائے افسوس، ہم نے ان صحابہ اکرام کے ناخن برابر بھی کام نہیں کیا جو وہ کرتے تھے، اور اس کے بعد لیتے کچھ نہیں تھے سوائے یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ تو اگر راضی ہے تو بس کافی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے ہوئے ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، حضور کے غلام ہیں۔ کیا سوچ کر کے حضور طائف آئے تھے جانتے ہیں آپ؟ طائف میں اچھے لوگ تھے، اچھی طبیعتوں کے لوگ، پیسے والے بھی،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ فرمایا، مکہ کے لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، بہت ستاتے ہیں صحابہ کو۔ حضرت بلال حبشی کو اتنا کھینچتے تھے گلیوں میں پیروں میں رسی ڈال کر کہ ان کی پیٹھ چھل جاتی تھی، گرم ریت پر انہیں لٹایا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کے متعلق حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے، میں نے ایک بار بلال کو دیکھا، ایسے پتھر پر ان کا مالک انہیں لٹایا تھا کہ اگر کچی روٹی بھی رکھ دی جاتی تو وہ تیار ہو جاتی۔ بلال کو اس پتھر پر اس نے لٹایا تھا۔ اور حضرت ابو فقیہہ، یہ بھی امیہ کے غلام صحابی تھے، امیہ بن حرب جو حضرت بلال حبشی کا آقا تھا، ان کے اور ایک غلام، اس کے اور ایک غلام حضرت ابو فقیہہ، ان کو بھی مارتا تھا۔ کس طرح سے؟ اس نے ایک ڈرم بنایا تھا لوہے کا، اس میں حضرت ابو فقیہہ کو ڈال دیتا تھا اور اوپر سے تیز مرچوں کا پانی ان کے جسم پر ڈالتا اور ان کی آنکھوں میں ڈالا جاتا۔ یہ کتنے دن تک چلتا رہا۔ ایک دن ابو فقیہہ کا بیٹا اس سے پوچھا، کیا میرا باپ تیرا رب نہیں ہے؟ وہ شدتوں کی تکلیف کے بعد کہتے ہیں، ہرگز نہیں، تیرا باپ میرا رب نہیں، میرا رب تو اللہ ہے۔ تو اس بات پر انہیں شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، طائف میرے آقا آئے تھے کس لیے؟ چند لوگ یہاں اسلام لے آئے تو کام بن جائے گا، مکہ والے جو پریشان کرتے ہیں وہ تکلیف تھوڑی سی کم ہو جائے گی، طائف والوں کو لے کر اور تبلیغ کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ تم نکلے کہاں ہو آج؟ قرآن کا پیغام لے کر باہر گئے کہاں ہو آج؟ مجھے بتاؤ۔ پھر علماء پر تانا مارتے ہیں لوگ، کیا کیا علماء نے؟ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا دین کیا تمہارے باپ نے پھیلایا ہے؟ علماء نے اور اولیاء کاملین نے نہیں کیا تو اور کیا کون کیا ہے؟ میرے عزیزو سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کس لیے گئے تھے؟ یہی کہ چند لوگ وہاں پر ہم خیال ہو جائیں، اسلام لائیں تو کام بن جائے گا۔ لیکن طائف والوں نے کیا کیا حضور کے ساتھ؟ بدماش لڑکوں کو چھتوں پر کھڑا کیا، کہا محمد آئیں تو کانچ کے ٹکڑوں سے مارنا۔ شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے لے کر وہ اوباش بدماش لڑکوں نے حضور پر جو پتھر مارنے شروع کی اور کانچ پھینکنا شروع کیا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے میری چیخیں نکلتی تھی، کبھی میں حضور کے سامنے آتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں بائیں، کہ مجھے لگے جتنا بچاؤ کے بعد بھی حضور کی پیشانی پر اتنے کانچ تھے کہ خون بہتے بہتے آپ کی چپلوں میں جم گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک تلووں سے جم گئی تھی، اتنا خون بھر گیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ چلیں یہاں سے، لوگ اچھے نہیں ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، تکلیفوں سے چور چور میرا آقا و مولا، ہر طرح کے درد کو اٹھا کر کے، یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں پوچھا گیا، پانی بھی نہیں دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے تھے طائف میں میرے آقا کے، وہ پتھر آج بھی ہے جو حضور پر گرانے کی انہوں نے کوشش کی تھی پہاڑ سے، طائف میں آج بھی موجود ہے وہ جگہ جہاں میرے آقا سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کے نالین کو میں نے تلووں سے نکالا تھا تو ایسے جیسے گم لگا کر کے چپکا دیتے ہیں، چپک گئے تھے۔ میں نکال کر کے جہاں دھویا وہ کٹا بھی آج موجود ہے، ہم زیارت کر کے آتے ہیں طائف میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدے میں تھے 2 دن، لیکن کیا کہہ رہے تھے سنیے حضور پاک کے الفاظ، اللہ اکبر، اشکو الیک یا اللہ ضعف قوتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میری کمزوری کی میں تیرے دربار میں شکایت کرتا ہوں، لوگوں سے کیا کروں کہ ہاں میری طاقت کم ہے مولا، اور لوگوں پر میری یہ تمام چیزیں نہیں چل سکیں، لوگوں نے مجھے مارا، لوگوں نے مجھے خون کیا ہے، لیکن اس کی میں شکایت نہیں کرتا۔ میرے نبی کا ایک جملہ تمہاری روح کو تڑپا دے گا۔ اللہ کے حبیب خون ان کے لبوں پر تھا، ہونٹوں پر تھا، کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، یا اللہ، اے اللہ یہ سب تو دیکھ رہا ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو اگر راضی ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ اتنا سب سہ جانے کے بعد بھی میرے آقا رب کے حضور یہ کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ غضبک علیہ، اگر تیرا غضب میرے اوپر نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہے، تو مجھے یہ سب چیزیں پسند ہیں، کچھ پرواہ نہیں، فلا ابالی، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ آؤ میرے عزیزو،
آج کا یہ میسج میں صرف تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے اس بات کا ایک میسج اور پیغام دینے کے لیے میں سوچا کہ آج حالات ایسے بنائے گئے کہ قرآن کو ختم کرو، اسلام کو ختم کرو. اس پر اعتراضات، سوالات، جوابات، فتنوں پر فتنے ہمارے قوم میں ڈالے جا رہے ہیں غیروں کی طرف سے. اور ہمارا حال یہ ہے، پورے محلے گھوم کر کے دیکھ لو اللہ کے کلام پڑھنے والے کتنے ہیں ہمارے پاس. کون ہے؟ ارے میتوں پر کرائے کے حافظ لانے پڑتے ہیں تم کو، بچوں کو ڈھونڈ کر کے لاتے ہو کیونکہ خود قرآن پڑھ نہیں سکتے گھروں میں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہر گھر کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا؟ تم اس طرح کرائے کے ٹٹو نہیں لاتے. قرآن پڑھنے کے لیے جن لوگوں کو کرائے پر لایا جاتا ہے حرام و ناجائز ہے. اس طرح کرائے پر پڑھنے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، پڑھانے والا بھی. قرآن کی کیا خرید و فروخت ہوتی ہے؟ لین دین ہوتا ہے قرآن کا کہ حافظ صاحب ایک ختم کرو 5,000 لے لو، سورہ بقرہ پڑھو 4,000 لے لو. قرآن کے بیچنے کے کام شروع کر دیے. اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں ہاں کچھ ہماری برادری میں بنام علماء، بنام حافظ خراب ہوں گے، کیونکہ کابل میں سب گھوڑے نہیں ہوتے، گدھے بھی ہوتے ہیں. یہ محاورہ ہے. کابل کے گھوڑے مشہور ہیں لیکن وہاں سب گھوڑے نہیں ہوتے، کچھ گدھے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک لمبا سا سسٹم نظر آتا ہے، میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے مولویوں سے تمہارا پالا پڑا ہو جن کے اخلاق برے تھے یا جنہوں نے دین بیچنے کا کام کیا، لیکن ان کے اس عمل کی بنیاد پر پوری جماعت علماء سے بدظن ہونا یہ انصاف کا کام نہیں. بلکہ تمہیں اس بات پر قائم رہنا چاہیے کہ ہمارے اولاد، ہمارے بچے چاہے دنیا میں کچھ کمائیں یا نہ کمائیں، اللہ کے لیے میں اپنے بچوں کو وقف کروں، میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں، دین کی طرف لاؤں. آؤ میرے عزیزو، علماء کے سلسلے میں آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، اور پھر دیکھو تو سب سے زیادہ یہی بات مشہور ہے، مولوی زیادہ کھاتا ہے، مولانا زیادہ لوگ کھاتے ہیں. تم ہی کہتے ہو کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، اور پھر یہ بھی کہتے ہو مولانا زیادہ کھاتے ہیں. تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کسی عالم کو بھوکا نہیں رکھے گا. ہاں بس یہ ہے کہ عالم اپنی ذمہ داری سمجھ کر دین کی خدمت پر لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے لیے کافی ہے. یہ ہمارے تجربے کی باتیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. تم سوچ رہے ہو بیٹے کو انجینئر بناؤں تو بڑھاپے کا سہارا، ڈاکٹر بناؤں تو ہمارا گھر بار چل پڑے. سارے بچوں پر تم نے بزنس کیا، ساری اولاد پر انویسٹ کر رہے ہو. پیسہ جس طرح سے لگاتے تھے اولاد کو بھی لگا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ تجارت کیا. تجارت میں کبھی فائدہ ہوتا ہے اور کبھی نقصان ہوتا ہے، دونوں بھی ہو سکتا ہے. میں نے کسی کاروبار میں 1,000 روپے لگایا انویسٹمنٹ، تو کیا اس میں فائدہ لگ کر کے ہی آئے گا؟ پکا ہے. ڈوب بھی سکتے ہیں اور فائدے میں بھی آ سکتے ہیں، دونوں بھی ہو سکتا ہے. تم نے اپنی اولاد کو جو دنیاوی تعلیم پڑھائی محض یہ سوچ کر کے میرے کام آئے گا جوانی میں، تو یہ تو تجارت کیا آپ نے اس کے ساتھ، آپ نے اس کے ساتھ بزنس کیا ہے، انویسٹ کیا اپنے بیٹے کو. تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں. وہ ڈوب بھی سکتا ہے، چھوڑ کر کے تمہیں باہر بھاگ بھی سکتا ہے، اور کبھی نکل کر کے تمہارے گھر بار کا خرچہ سنبھال بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے آخرت کے لیے اپنی کوئی چیز وقف کی، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے کوئی بچڑے کی پرورش کی جاتی ہے. اس کی پرورش میں اللہ فرماتا ہے وہ میرے ذمہ کرم پر ہے. اپنے اولاد کو آپ دین کی طرف لے آؤ. میں آخری میسج کی طرف آ رہا ہوں. یہ ساری جو تمہید میں نے صحابہ کی قربانیاں وغیرہ جو بتائیں، اس کا عشر عشیر یعنی 1% بھی ہماری زندگیوں میں آج نہیں ہے میرے عزیزو. اور ہم تمنائیں بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آنے والے حالات سب چلے جائیں. کفار و مشرکین جو آج ہمارے اوپر حاکم و ظالم بن کر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے. آج اپنے اولاد کو اللہ کے کلام پڑھانے اور سکھانے کی کوشش کرو. آج دیکھیں الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں یہاں بہت سارے بچے بیٹھے ہوں گے جو مدینہ مسجد میں تعلیم کے سلسلے میں آتے ہیں.
1 سال ہو گیا میری تراویح کو، پچھلی تراویح میں بھی میں آپ کے پاس تھا، اور اس تراویح میں بھی اللہ نے مجھے ختم قرآن کا موقع عطا فرمایا۔ پوچھ لینا ان سے، پچھلے سال بھی انہوں نے قرآن سنا تھا، اس سال بھی قرآن سنا ہے، دونوں سننے میں کیا فرق ہے؟ پہلے قرآن سنا تھا نہیں بلکہ گزار دیا تھا، اور اس بار ان سے پوچھنا کہ ان کا دل اللہ کے کلام کی طرف لگا ہوا تھا، کیونکہ 1 سال انہوں نے اللہ کے کلام سے دوستی جو کی۔ میرے عزیزو، صرف چند دنوں کے پابندی سے، اور یہ آتے بھی کتنی دیر کے لیے؟ 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، میرے پاس پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی کبھی کبھی کھاڑے مارتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، غیر حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کے پاس اتنی چینجنگ آئی، اتنی تبدیلی آئی کہ اللہ کے کلام کو سننے کا انہیں موقع ملا۔ ابھی اس میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ ہم وہاں تراویح پڑھ رہے تھے اور وہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، چائنیز میں پڑھ رہے ہیں کہ جرمنی میں پڑھ رہے ہیں کہ عربی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے تو تمہاری یہ خیال نہیں تھے، جو جیسا پڑھ کر کے آ جاتے تھے، اب تمہارے دل میں یہ خیال کیوں آنے لگا؟ اس لیے کہ اب تم کلام اللہ کو سمجھنے لگ گئے۔ رب ذوالجلال کے کلام سے قریب آتے ہی تمہیں حق و باطل کی پرکھ ہونے لگ گئی، اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کی سمجھ آ گئی۔ پہلے تو ایسا تھا، بلکہ اب بھی میں کہتا بھی رہتا ہوں اکثر کہ آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مصلی سنبھالنا چاہیے، جیسا بھی پڑھا دے، عربی پڑھ رہا ہو، آپ کو کیا معلوم قرآن پڑھے یا عربی گانے گا کر کے چلا جائے۔ رکوع سجدہ کرنے سے مطلب ہے مرغے کی ٹھونک کی طرح وہ اٹھک بیٹھک کرے، اور مشہور ہے میاں وہاں 20 منٹ میں ہوتی ہے، یہاں 25 منٹ میں ہوتی ہے۔ کیا یہ کمپٹیشن چلا ہوا ہے؟ ہاں یہ کمپٹیشن چلا ہوا ہے، دوڑ، ہر کوئی حافظ جو اس طرح سے دوڑ لگا رہا ہے۔ تم آدھا گھنٹے میں 20 رکعت پڑھاتے ہو، میں 20 منٹ میں، تم 20 منٹ میں، میں 15 منٹ۔ یہ جتنے اس طرح کے کمپٹیشن کر رہے ہیں وہ صحیح میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، مگر دوزخ میں جانے کا۔ ہاں وہ بھاگ رہے ہیں، جو جتنا شارٹ پڑھا رہے اتنی جلدی دوزخ میں جائے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ، مذاق۔ میرے عزیزو، میں اپنی بات نہیں کرتا، میرے جانے کے بعد اس مصلی پر جب بھی کوئی کھڑا ہو، اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا کہ اللہ کا کلام تمہیں ایسا کوئی سنائے کہ آیتیں تمہارے دل میں اترنے لگیں، آیتیں تمہارے ذہن کو ٹکرانے لگیں، ورنہ تو پھر نماز کیا ہے؟ برسوں سے نماز پڑھتے رہے، آنکھیں نہیں بدل سکی تو اس نماز نے تمہیں کیا بدلا؟ بلکہ قرآن کہتا ہے یہ نماز تمہاری پوری زندگی بدل دے گی۔ کون سی نماز؟ جو کلام اللہ سمجھ کر کے پڑھیں۔ ان بچوں کی زندگی میں بدلاؤ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس محلے کے لوگ ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں ان بچوں کے بدلاؤ کو؟ کیا ان کے اندر تبدیلی آئی ہے؟ صبح صبح اٹھ کر کے فجر میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں تقریباً ابھی 125 کے قریب نوجوان ختم قرآن میں شریک تھے، جنہوں نے پہلے رمضان سے قرآن شروع کیا ہے۔ روز میرے پاس 1 پارہ میں پڑھاتا، شاید آپ سن رہے ہوں گے، یہ بھی پڑھتے تھے۔ آج ان کی وہ گھڑی بھی آ گئی کہ ان کا بھی ختم قرآن ہونے والا ہے۔ صبح انہوں نے پورا ختم کیا، صرف آج قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک کی صورتیں باقی ہیں جو میں ابھی انہیں پڑھاؤں گا، اور مجھے جو اپنے بزرگوں سے سند ملی ہے میں انہیں سند بھی دوں گا انشاءاللہ، صرف اس بنیاد پر کہ یہ قرآن میرے پاس پڑھے ہیں اور میں نے ان کا قرآن سنا ہے۔ یہ جو تبدیلی آئی، یہ دوڑ کر کے بھاگ کر آتے تھے۔ تراویح کے بعد ممبئی جیسی سرزمین پر 5 منٹ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ بھی مولوی صاحب کے پاس کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا، اور یہ بچے یہاں پر 2 گھنٹے مجھ فقیر کے پاس گزارا کرتے، بیٹھ جاتے۔ کون سی چیز انہیں لے آئی؟ کچھ تو تبدیلی آئی، اور کئی ایسے ماں باپ ہیں جو میرے پاس اس بات کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارے برسوں کی محنت سے ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا تھا، لیکن اللہ کا کلام جب سے پڑھنے لگا ہے ہمیں گھر میں سکون ہو گیا ہے۔ ہمارا بیٹا اب نہ پلٹ کر جواب دیتا ہے۔ 1 2 نہیں، کئی میرے پاس ایسے نام ہیں۔ میں تعریف کے لیے نہیں، میں رب کے شکر کے لیے الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ میرے رب کا شکر ہے، کرم ہے۔ یہ تمام نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں،
پھر اب میں آپ سے گزارش کروں گا، کیا آپ میرے اعلان پر قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ اتنی نرم اور اتنا خوف ہے کہ لگ رہا ہے کہ میں جہاد میں کہیں نہ بلا لوں. شاید ڈر بھی لگنے لگا کیونکہ پوری تقریر جہاد پہ ہو گئی. مجھے اس بات کا ڈر نہیں لگتا ہے. لوگ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ جہاد کے بارے میں، جہاد پاکیزہ لفظ ہے، ان ظالموں نے اگر اس کا غلط معنی نکالا ہے تو تم اس میں کمپرومائز مت کرو. ایک دن آئے گا یہ محمد کو بھی بگاڑ کر کے بولیں گے، معاذ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہم لفظ محمد کہنا چھوڑ دیں؟ حضور کے نام کو بھی یہ اگر اس طرح سے پیش کرنا شروع کر دیں تو کیا تم چھوڑ دو گے؟ نہیں، یہ چھوڑو مت.